الحمد لله رب العباد والصلاة والسلام على سيد العباد الذي أخرج عباد الله من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ذكر أصحابي فأمسكوا أو كما قال عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم آدم علمني یا مفہم سلیمان فہمنی. انتہائی قابل احترام معزز سامعین حضرات، مرکز حسن بن علی میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے سال بھر میں ترتیب کے ساتھ آپ فکری، روحانی، تربیتی، اصلاحی نشستیں جو ہیں وہ اس کا انعقاد ہوتا رہتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مسجدیں وجود کے ساتھ، زمین کے ساتھ بڑی نہیں ہوتی، وہ کام کے ساتھ بڑی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو، اس مرکز کو رہتی دنیا تک قائم رکھے. جو ہمارے بھائی اس کی آبیاری کر رہے ہیں، مجاہد انتر قاری عبدالوکیل صاحب غازی حافظہ اللہ تعالیٰ، اور تمام ہمارے رفقاء، برادر، اخوان جو یہاں پہ موجود ہیں، آپ سبھی احباب کی محبتوں سے یہ خیر کے سلسلے چلتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہیں یہ خیر کے سلسلے ہمیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مطمع نظر تو ایک ہی ہے کہ اللہ دنیا میں سرخرو کر دے، کامیاب کر دے، اور قیامت والے دن صحابہ اور اہل بیت کے قدموں میں اللہ ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرما دے. تو انتہائی حساس اور اہم موضوع آج کی نشست کا ہے، وہ دفاع صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عنوان پہ ہم انشاءاللہ جو آیہ کریمہ بھی ہم نے پڑھی ہے اور جو احادیث صحیحہ کا تذکرہ کیا ہے وہ دونوں اسی سے تعلق رکھتی. ہم انشاءاللہ اللہ کی سنت پر، سونے نبی علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو قرآن و حدیث کا طریقہ ہے صحابہ کرام کے دفاع کا، وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ گوش گزار کریں گے. اس سے پہلے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی، اس موضوع کو بیان کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. آپ کو پتا ہے دفاع ہوتا ہے تب جب اٹیک ہوتا ہے، اٹیک ہو تو اس کے مقابلے میں دفاع ہوتا ہے. 6 ستمبر کو ہم دفاع پاکستان کے نام سے اپنے ملک کا ایک دن مناتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا نے رات کے اندھیرے میں حملہ کیا، پاکستان نے دفاع کرتے ہوئے اپنے آپ کو بچایا. تو وہ دفاع ہے اٹیک کو بچانا. تو دفاع صحابہ جو کفار کی طرف سے صحابہ کرام پہ الزام تراشیاں کی گئی، ان کو مورد الزام ٹھہرایا گیا. اللہ نے جس طرح ان کا دفاع کیا ہے، ان کے ان اٹیکس کو، الزامات کو نہ صرف اللہ نے ختم کیا ہے بلکہ صحابہ کی مدح سرائی کی ہے. تو قرآن نے بھی اس کو دفاع سے ہی تعبیر کیا ہے. سورہ حج کی 38 نمبر یہ جو آیت ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ کی یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تو مومنوں کا دفاع کرتا ہے. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. اور آپ یہ دیکھیں نا، جب یہ آیت نازل ہوئی ہے
دو ہی طبقے ہیں، ایک ایمان اور ایک کفر، اور جو تیسرا طبقہ مدینے میں ہے جو منافقین کا ہے وہ کفر سے بھی زیادہ درجہ جو بدتر ہے۔ تو مجموعی طور پہ دو ہی طبقے، ایک ایمان کا طبقہ ہے اور ایک کفر کا طبقہ ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ اس آیہ کریمہ میں چھوٹی سی آیت ہے، ایک بشارت ہے اور ایک اس کے اندر وعید ہے، ایک خوشخبری ہے اور دوسری اس کے اندر ڈانٹ ہے، دونوں کا تذکرہ ہے۔ یعنی بشارت تو اہل ایمان کے لیے ہے اور وعید کفار کے لیے ہے، یا دوسرے انداز سے سمجھے، بشارت تو صحابہ کرام کے لیے ہے اور وعید دشمنان صحابہ کے لیے ہے۔ اس دور کے اعتبار سے سمجھے تو اول ترین جو مومنین ہیں وہ صحابہ کرام ہیں، تو اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دفاع کرتا ہے ان کا جو ایمان ہے۔ اور یہ اللہ کی قدیم سنت ہے، پرانی سنت ہے۔ دیکھیں نا، الزام لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، نعوذ باللہ، ان کے بدن کے بارے میں لوگوں نے تبصرے کیے، وہ شرم والے بہت تھے، حیا والے بہت تھے، اپنے بدن کو بہت زیادہ دام کے رکھتے تھے، تو لوگوں نے تبصرہ کیا ان پر کہ لگتا ہے کوڑ کی بیماری ان کو پڑی ہوئی ہے، اسی لیے تو اپنا بدن یہ کبھی ظاہر بھی نہیں کرتے۔ کبھی نہیں دیکھا کہ کبھی کوئی ان کا بازو نظر آیا ہو، جسم کا کوئی حصہ ہی۔ موسیٰ علیہ السلام اتنے شرم والے، تو اللہ کی سنت ہے نا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دفاع کرتا ہے، مومنوں کی حمایت کرتا ہے، اللہ مومنوں کی مدد کرتا ہے، اللہ مومنوں کی تائید کرتا ہے، اللہ مومنوں سے کافروں کے دجل، فریب، الزامات ان کو دور کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اور خوبصورت سنت ہے۔ پھر اللہ نے اس الزام کو دھونے کے لیے، وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک دن نہانے لگے تھے نہر کے کنارے پر، پتھر پر انہوں نے اپنا یعنی جو کرتا ہے اس کو رکھا اور لنگوٹ پہنا ہوا اور نہانا شروع کر دیا۔ جب نہا کے فری ہوئے تو کپڑا پکڑنے لگے تو پتھر باندھ پڑا، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے چل پڑے، پتھر آگے آگے چل رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ یقین جانیے جب وہ مجلس کے پاس سے گزرے نا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرتے تھے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہتے ہیں واللہ یہ موسیٰ تو اتنا بیوٹیفل ہے، اتنے خوبصورت ہے موسیٰ علیہ السلام۔ ہم تو کہتے تھے کہ شاید ان کے بدن پہ کوئی بیماری ہے، یہ جو اپنے بدن سے کپڑا نہیں ہٹاتے۔ تو قرآن نے باقاعدہ اس کا ذکر کیا ہے، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ اہل ایمان کا دفاع کرتا ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی ہے نا، سب سے پہلے جو مومن تھے وہ ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ، اور پھر صحابہ کی ترتیب ہے۔ تو قرآن کے اس اسلوب سے سمجھے اگلا حصہ کیا ہے، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، اور میں ان مومنوں پر جو الزام ترازی کرتا ہے، جن کو اللہ مومن کہہ رہا ہے اور جو ان کو مومن نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے یہ مومن ہے، اولئک هم المؤمنون حقا ہے۔ یہ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مومن نہیں ہے، اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، تو اللہ کہتے ہیں یہ تو خائن لوگوں کا کام ہے، کافروں کا کام ہے، نہ شکرے لوگوں کا کام ہے کہ وہ اللہ کے مومن بندوں پہ الزام تراشیاں کرتے ہیں، خیانت کا اظہار کرتے ہیں۔ تو قرآن کے اس اسلوب سے پتہ چلتا ہے یہ جو ہم آج مرکز حسن بن علی میں بیٹھ کر دفاع صحابہ کی گفتگو کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، اللہ کی سنت ہے۔ جب محبوب کے اصحاب پر، آپ کے اہل بیت پر کوئی بھی الزام لگا ہے، اللہ کی قسم لوگوں سے پہلے میرے اللہ نے صحابہ اور اہل بیت کے ان الزامات کو دور کیا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب حدیث مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر پڑھیں درود اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ایک مرتبہ اور پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا ہیٹرک کر لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اچھا یہاں پہ بھی اشکال بھی دور کر لیں۔ اچھا صحابہ کا جب ذکر ہوتا ہے، کیونکہ ہمارا ایک کنڈیشن بن چکی ہے، تو اکثر لوگ کہتے ہیں بھی آپ نے اہل بیت کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی قسم ہے
جب صحابہ کا ہم نام لیتے ہیں نا تو شرف صحابیت میں سب سے پہلے پیغمبر کا گھر شامل ہوتا ہے، آپ کے اہل خانہ سب سے پہلے شامل ہے۔ اور قرآن نے جتنے اعزازات اور کمالات صحابہ کے بیان کیے ہیں نا، اس کے اول ترین مصداق وہ پیغمبر کے گھر والے ہیں، آپ کی فیملی ہے اور آپ کی اہل بیت ہے۔ یہ جو آپ کہنے کہ دشمنان اسلام نے ایک ایسا ہوا بنا دیا ہے کہ اہل بیت کو بالکل الگ کھڑا کر دیا ہے، صحابہ کو بالکل الگ کھڑا کر دیا ہے، یہ اسلام کا کوئی طرز طریق نہیں ہے۔ اسلام کو آپ پڑھے، محدثین کی زندگی کو پڑھے، جب بھی وہ اصحاب رسول کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں امہات المومنین شامل ہے، اس میں پیغمبر کی بیٹیاں شامل ہیں، اس میں میرے سونے نبی کی اولاد شامل ہے، آپ کے حسنین کریمین شامل ہے، اس میں میرے علی پہلے سے شامل ہوتے ہیں۔ ہاں اگر اعزاز کے طور پر الگ سے بھی اللہ نے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہم جب بھی کہیں نا صحابہ، اللہ کی قسم اس میں اول ترین مصداق میرے پیغمبر کا گھر ہی ہوتا ہے، کیونکہ کائنات میں ایک ہی گھر ہے جو گھر پوری کائنات سے اعلیٰ ہے، ایک ہی گھر ہے، وہ 2 3 4 5 نہیں ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ کنانتا من ولد اسماعیل، اللہ نے پورے ورلڈ میں سے نا پہلے سے لے کر آخری بندے تک ایک گھر کو نا اللہ نے چنیدہ کر لیا، چن لیا، وہ گھر محمد الرسول اللہ کا گھر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم آپ کی بیویاں پوری کائنات سے اعلیٰ ہیں، آپ کی بیٹیاں سب سے اعلیٰ ہے، آپ کا خاندان، آپ کی فیملی، آپ کی آل، آپ کے جو اہل بیت ہیں، کوئی یار دوسری رائے نہیں ہے۔ تو جب بھی ذکر ہوگا نا اصحاب کا تو اس میں اول ترین تذکرہ وہ سننے نبی علیہ السلام کی فیملی کا ہے۔ اب حدیث مصطفیٰ 3 چیزوں سے آپ نے روکا ہے، 3 چیزیں، اذا ذکر اصحابی فامسکوا، اذا ذکر النجوم فامسکوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدْرُ فَأَمْسِكُوا۔ 3 کام ہے، فرمایا 3 کاموں کا جب ذکر ہونا تو زبان کو بند رکھنا چاہیے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي، جب میرے صحابہ کا تذکرہ ہونا، اچھا بول نہیں نہ سکتے تو فَأَمْسِكُوا، تو چپ رہا کرو، اچھی گفتگو نہیں نہ کر سکتے تو چپ رہا کرو۔ یار یہ تو مزاج راول پنڈی کے 2 کشمیریاں سیٹلائٹ ٹون میں کوئی عام مسلمان فوت ہو جائے نا، عام مسلمان، تو شریعت میں پابند پتہ کیا کرتی ہے؟ فرمایا تم نے نا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے فوت ہونے والوں کی خوبیوں کا ذکر کرنا ہے، اس کے گناہوں کا ذکر، مسئلہ سمجھے نا؟ یعنی پنڈی میں کوئی عام مسلمان فوت ہو تو مجھے آپ کو درس یہ ہے کہ اس کی خوبیوں کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے گناہوں کو ذکر نہیں کرنا۔ یار جن کے ایمان کی گارنٹی اللہ نے دی ہے اور جن کے جنتی ہونے کی بشارت اللہ نے دی ہے، اللہ نے تو عام مسلمان کے بارے میں روکا تھا، نعوذ باللہ امت کے ایک طبقے نے اس جماعت کے بارے میں اپنی زبانوں کو غلیظ کیا ہے، گندا کیا ہے۔ شریعت کہتی ہے امسکو، پیغمبر کہہ رہے امسکو، میرے معاویہ کا ذکر ہو، تم اس قابل نہیں ہو ان پہ تبصرہ کر سکو، فامسکو، اپنی زبان کو خاموش رکھا کرو۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، میرے اللہ کی سنت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ کیا۔ تو اب آئیے ذرا قرآن میں نا اللہ نے مختلف انداز سے صحابہ کا دفاع کیا، ان باتوں کو ذکر کر کے آخر پہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے اس کا ذکر کر کے، تو وقت کے اندر ہی ہم کوشش کریں گے اپنی گفتگو کو سمیٹیں۔ ایک محدث گزرے ہیں امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ، 3 صدی ہجری کے یہ محدث ہیں، اور کہتے ہیں کہ لاکھوں احادیث کے حافظ سے حضرت امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ۔ ان کا قول علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیا ہے اور دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا ہے۔ کہنے لگے اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دفاع صحابہ کرنا کیوں ہے؟ ریزن، وجہ کیوں ہے؟ ہمیں اس کی ضرورت
کیوں ہے؟ کیوں ہم اس کے لیے اتنی طلب رکھتے ہیں یا اتنی کوشش کرتے ہیں؟ تربیتی نشستوں کا انعقاد ہمیں کرنا پڑتا ہے، ریزن، وجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم وہ نقطہ بیان کیا ہے امام ابو زرع رحمت اللہ علیہ نے اپنے اس قول کے اندر، کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انه زنديق ذلك لأن القرآن عندنا حق والحديث عندنا حق وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنهم يريدون أن يجرحوا شهودنا او كما قال. کہنے لگے کہ جب تم دیکھو نا کسی بھی بندے کو وہ پیغمبر کے کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی اگر تان کر رہا ہے نا تو تم یقین رکھو وہ زندیق آدمی ہے، وہ ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ زندیق ہے. اس نے یہ زندیقوں، اور زندیق کو تو محدثین نے کفار کی فہرست میں سے اس کی لسٹ میں سے ایک چھٹی قسم شمار کیا ہے. الا انہم الزندیق، وہ زندیق ہے. اور قرآن میں حافظ صاحب نے عشاء کی دوسری رکعت میں پڑھا ہے نا لیغیظ بہم الکفار، فرمایا جو کھیتی لگانے والا کسان ہوتا ہے نا، فصل پک جاتی ہے، وہ اپنی فصل کو دیکھ کے ایسے ہی خوش ہوتا رہتا ہے. آپ کبھی دیہاتی اگر ماحول سے تعلق ہو نا، فصل جب تیار ہوتی ہے نا، یقین جانے واقعتاً ذمہ دار بندہ نا اندر ہی اندر اس کے پھول کھلتے رہتے ہیں، میں نے محنت کی تھی، میری فصل تیار ہے. ایک فصل تو ذمہ دار لگاتا ہے اور اس کی آبیاری کرتا ہے نا، ایک فصل تیار کی ہے محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یقین جانے بعین ویسے ہی ذمہ دار خوش ہوتا ہے نا. میرے سونے نبی نے بھی آخری جھلک جب صحابہ پہ ماری ہے نا تو سونے نبی مسکرا رہے تھے. صحیح بخاری کی حدیث، آخری جھلک. اس کے بعد صحابہ کو آپ کی زیارت بحالت زندگی نہیں ہوئی. فجر کی نماز ہو رہی تھی، میرے صدیق نماز پڑھا رہے تھے، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، چچا عباس، عبداللہ بن عباس، یہ صحابہ کی ایک جماعت پیچھے کھڑی ہے، فجر کی نماز ہے. اور حضرت انس کے بھی کیا کہنے، ادھر بھی ہمارے انس بھائی بھی ہیں، اسامہ بھائی بھی ہیں، یہ بھی کیمرے لگاتے ہیں. لیکن ایک کیمرہ تو حضرت انس جو صحابی ہے نا، انہوں نے جو عکس محفوظ کیا اپنی آنکھوں سے اور امت تک پہنچایا ہے، آج تک امت اس کا ذکر کر رہی ہے. کہنے لگے نماز ہو رہی تھی، صدیق نماز پڑھا رہے تھے، سونے نبی حجرہ عائشہ سے باہر نکلے، پردہ پیچھے کیا تو چہرہ پر انوار چمک رہا تھا. یار چمکتا کیسے نہ، وہ حدیث کے لفظ ہیں کأنہ، فرمایا کہ وہ ایسا لگ رہا تھا جیسے قرآن ہی کھلا ہوا ہے. اندھیرے میں نماز ہو رہی ہے اور اس اندھیرے میں چہرے کی جھلک دکھلائی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کہتے ہیں ہم تو اس قدر خوش ہوئے آپ کی زیارت کر کے، قریب تھا نماز ہی نہ ختم ہو جاتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کیا آپ مسکرا رہے تھے. بیماری کی اس حالت میں میرے سونے نبی کو مسکراہٹ کس بات کی تھی؟ یا اللہ 23 سالوں کی محنت آج مسجد نبی میں کھڑی ہوئی ہے. ابو بکر نماز پڑھا رہے ہیں، میں نے جو چاہا وہ ہو رہا ہے. میں نے کہا صدیق میری زندگی میں مصلی پہ کھڑا ہو تو وہ کھڑا ہے. میری فیملی، رشتہ دار، آل رسول، اہل بیت، دیگر تمام صحابہ پیچھے ہیں تو وہ کھڑے ہیں. یہ ساری فصل پکی ہوئی دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے. فرمایا یوجب الزرا، جس نے محنت کی ہوتی ہے نا وہ اپنی محنت کا پھل دیکھ کے مسکرا رہا ہوتا ہے. لیغیظ بہم الکفار، فرمایا کافروں کو اس فصل سے بڑا غصہ ہوتا ہے، اور کافروں کو تو آج تک غصہ ہے، کافروں کی اولادوں کو بھی آج تک غصہ ہے. ابو بکر سے بھی، عمر سے بھی، عثمان سے بھی، علی سے بھی، میرے معاویہ سے بھی، صحابہ کی ساری جماعت سے آج تک غصہ ہے. تو ادھر بھی محدث کیا کہہ رہے، وہ زندیق ہے جو پیغمبر کے کسی ایک صحابی کی توہین اور انسلٹ کرے. اچھا میں رہا ہوتا ہوں اس پہ بھی آج کل آسان ہدف پتہ کیا ہے؟ وہ حضرت معاویہ ہے. آسان ہدف، اہل بیت کا نام لے لیں
اور حضرت معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، آپ کی ویورشپ بڑھ جائے گی، آپ کے ولاگ ہٹ ہو جائیں گے، ڈالر پاؤنڈ یورو آنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ آج آسان طریقہ سمجھ لیا گیا۔ اللہ کی قسم ہے یہ حرام تو تم کھاؤ گے نا، یہ دنیا میں بھی عاقبت کی بربادی ہے اور آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ ایک بھی صحابی کے بارے میں جو تبرہ کرتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، وہ تو زندیق ہے۔ آگے ریزن بیان ہوئی ہے، کہنے لگے قرآن بھی حق ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان حق ہے۔ اچھا آپ مجھے بتائیں کہ یہ سارا دین ادھر آج راول پنڈی میں پہنچا ہوا ہے، ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، عقیدہ توحید بھی ہے، ہمارے پاس نماز کا طریقہ بھی ہے، روزہ بھی نفلی رکھا ہوا ہے، صبح کا بھی رکھیں گے، قیام بھی کرتے ہیں، خرچ بھی کرتے ہیں۔ اور میں انما ادا الینا ھذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں یہ سارے کا سارا دین ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ ساری تقریر میں نہیں کرنی ہے، تھوڑی سی آپ بھی کر لیں۔ کون ہے؟ سارا دین راول پنڈی کی ڈوگ کشمیریاں تک جو پہنچا ہے سیٹلائٹ ٹون میں، یہ پہنچانے والے کون ہیں؟ اچھا یہاں پہ سپریم کورٹ ہے، آپ کے کیس کوئی لگا ہو اور کیس کے گواہ کے اوپر ہی سارا معاملہ ہو، وہ گواہ منحرف ہو جائے یا گواہ بیٹھ جائے یا گواہ مشکوک ہو جائے، آپ مجھے بتائیں اس کیس کے پلے کو رہتا ہے؟ تو صحابہ تو دین کے گواہ ہیں، صحابہ تو دین کے گواہ ہیں۔ کافر کیا چاہتا ہے؟ وہ مجھ سے میرا دین چھیننا چاہتا ہے۔ اس کا طریقہ واردات کیا ہے؟ وہ ابو بکر کے ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ وہ قرآن کو غلط کہے گا تو اس کو پتا ہے کہ امت مجھے چیر پھاڑ کے رکھ دے گی۔ اس نے ہدف کیا بنایا ہے؟ ہدف اس کا یہ ہے کہ وہ صحابہ پہ تان کرتا ہے۔ بھئی صحابہ نے تو دین پہنچایا ہے، اگر صحابہ پہ تان ہوگی تم مداحنت کا شکار ہوگے، تم ایکسپٹ کر لو گے کہ صحابہ واقعی ایسے تھے، تو اللہ کی قسم پورے دین کی بنیاد زمین بوس ہو کے رہ جائے گی۔ اور یہی وجہ ہے جنہوں نے صحابہ کے ایمان پہ شک کیا ہے، نہ ان کے پاس توحید ہے، نہ نماز ہے، نہ جہاد ہے، نہ قرآن ہے، نہ سنت ہے۔ رب نے ہر چیز ہی ان سے چھین لی ہے۔ ریزن وجہ جنہوں نے دین پہنچایا ہے، ان ظالموں نے ان ہستیوں کا انکار کر دیا ہے۔ او بھائی اس سے مسئلہ سمجھے نا کہ صحابہ کا دفاع وہ صرف صحابہ کا دفاع نہیں ہے، وہ تو قرآن کا دفاع ہے۔ صحابہ کا دفاع، اچھا میرا اصل میں نا کچھ آواز میری اونچی ہے، تو اگلے دن جمعہ بھی ہے، میں تھوڑا سا اونچا بولتا ہوں تو بھائی جا کے آواز ہلکی کر دیتا ہے۔ میرا اب دل کر رہا کہ میں ایسا ایسا بولوں، یہ آواز تھوڑی سی اونچی کر دیں تاکہ مجھے بولنے میں تو تھوڑی سہولت ہونا جی۔ یہ سپیکر اللہ نے صرف مولویوں کی سہولت کے لیے بنائے ہوئے ہیں، ان کا زور کم لگے، یہ اچھی طرح آپ کو بات سنا سکیں۔ تو میری اللہ کے فضل سے آپ یہ اتار بھی دیں تو آواز اللہ نے مجھے اتنی دی ہوئی ہے آپ کو پہنچے گی، لیکن صبح جمعہ بھی ہے اور یہ آپ کی محبت ہے، اللہ کی قسم ہے انشاءاللہ یہ ہماری باہمی محبت ہمیں اللہ کی جنت میں صحابہ کے ساتھ اکٹھا کر دے گی انشاءاللہ، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے۔ تو سمجھے بات کو، صحابہ کا دفاع قرآن کا دفاع ہے، صحابہ کا دفاع وہ پوری شریعت کا دفاع ہے۔ اب دیکھیں نا مثال کے طور پہ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، آپ بھی پڑھیں گے، سلو کما رأیتمونی، پھر پڑھیں ہیں سلو۔ اچھا آج کے کسی دیوبندی نے، بریلوی نے، اہل حدیث نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا یار۔ کس نے دیکھا ہے؟ ابو بکر نے دیکھا ہے، عمر نے دیکھا ہے، عثمان نے دیکھا ہے، علی نے دیکھا ہے، طلحہ اور زبیر نے دیکھا ہے، ابو ہریرہ نے دیکھا ہے۔ اگر ان کا ایمان مشکوک ٹھہرے گا تو تمہاری نماز کیسے درست ہوگی؟ خذوا عنی مناسککم، پہلا اور آخری حج آپ نے کیا ہے، آپ عرفہ کے میدان میں خطبہ دیا ہے، جمرات کو کینکر مارے ہیں، آپ نے سر منڈوایا ہے، آپ نے قربانی دی ہے۔ خذوا عنی مناسککم، صحابہ حج کے طریقے سیکھ لو۔ مجھے لگتا ہے آئندہ سال میں تمہارے درمیان موجود نہیں ہوگا، حج سیکھ لو، طواف کیسے کرنا ہے سیکھ لو، صفا مروہ کی سعی سیکھ لو، عرفہ کا وقوف سیکھ لو، جمرات کی کنکریاں سیکھ لو، وقوف مزدلفہ سیکھ لو، ہاں مینا میں کیا کیا کرنا ہے سیکھ لو۔ کس نے سیکھا ہے؟ اللہ کی قسم پیغمبر کے صحابہ نے۔
اگر صحابہ مشکوک ہوں گے حج کیسے بچے گا؟ بات اگر اہل بیت کی ہے تو اہل بیت تو میرا ایمان ہے. بدر میں اہل بیت صرف نہیں لڑے تھے، احد اور خندق اور حنین میں صرف اہل بیت نہیں گئے تھے. اور بدر میں تو میرے حسن بھی نہیں تھے، میرے حسین بھی نہیں تھے. بدر تک تو میرے علی کی شادی بھی نہیں تھی. یار وہ 313 کون تھے جن کو اللہ نے کہا ہے میں نے تمہارے دلوں میں جھانک لیا ہے، آج کے بعد جو مرضی کرتے پھرو، میں نے تمہیں جنت عطا کر دی ہے. تم کہتے ہو کاغذ والی حدیث ہے، تم کہتے ہو ورقہ نہیں دیا، میرا اللہ کہتا ہے جو چاہو کرو، جنت میں نے تمہیں عطا کر دی. میرے سونے نبی نے کہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کی قسم. اس لیے ہم تڑپتے ہیں گلی گلی جا کر کہ صرف صحابہ کی بات نہیں ہے، یہ تو پورے دین کی بات ہے. مجھے کوئی ایک بندہ دکھائے کہ جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اور اس کے پاس عقیدہ توحید ہو. کوئی ایک بندہ دکھائے. رب توحید ہی نہیں دیتا کن کو؟ جن کے دل میں اصحاب رسول کا بغض ہے، کیونکہ توحید پہنچانے والے صحابہ ہیں، انہیں نے تو توحید پہنچائی ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا اللہ کا طریقہ سنت. یار ٹائم کی قید ختم کر دیں گا، 15 منٹ ہے نہیں، فجر تک میں کر لیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. نہیں انشاءاللہ موضوع کو کلوز کر لیں گے، آگے اشارے کر لیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو خیر کی مجلس بنا دے، برکت کا اللہ اس پہ نزول فرما دے، انشاءاللہ رحمت کا نزول فرما دے. اللہ ہمیں باتیں وہ کرنے کی توفیق دے جو دلوں میں اتر بھی جائیں اور اصلاح کا ذریعہ بن جائیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے. اچھا اللہ کی سنت ہے، ان اللہ یدافع، پڑھیں آپ ان اللہ. ایک آئے تو یہ والی یاد کر لینا، چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا. یار جس طرح یہ روایت یاد ہے نا، وہ روایت بھی ہم نے یاد کی ہے، ہماری روایت ہے. اور میں من کنت مولاہ فعلی ھذا مولا. بھئی یہ حدیث ہے، ہماری حدیث ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمارے نبی نے کہا ہے. لیکن یہ بھی تو حدیث ہو جائیے نا، مرو ابا بکر فلیصلی. یہ حدیث بھی تو ہمارے بچے کو یاد ہونی چاہیے. بس گلی میں چلتے پھرتے پڑھتے رہ کریں، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. یار اپنے بچوں کو یہ حدیثیں حفظ کروائے نا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. آپ اپنے بچوں کو کیوں نہیں یاد کرواتے؟ لو کانا بعدی نبی لکانا، لو کانا بعدی نبی لکانا عمر. یہ حدیثیں تو یاد ہونی چاہیے نا. ما ضر ما عمل بعد اليوم عثمان آج کے بعد جو مرضی کر، جنت کا ٹکٹ اللہ نے تیرا کاٹ کے رکھ دیا ہے. ما ضر ما عمل بعد اليوم عثمان. حضرات اللہ تعالیٰ کی سنت ان اللہ یدافع. ایک طریقہ تو یہ ہے، جب بھی کافروں نے صحابہ پہ جو الزام لگایا ہے، اللہ نے انہی الفاظ کے ساتھ ان منافقوں کو اور کافروں کو جواب دیا. سمجھے بات؟ جو کافروں نے صحابہ کو کہا، انہی الفاظ کو، الفاظ بھی اللہ نے نہیں بدلے، انہی الفاظ کو اللہ نے ان کافروں پہ پلٹایا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور میں جب انہیں کہا جاتا ہے نا ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں اَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ. اللہ کی قسم پیغمبر کے یاروں کو بے وقوف کہنے والے، اللہ کہتے ہیں محبوب آپ نہ بولیں، اللہ ان کو جواب دے گا. جو آپ کے یاروں کو بے وقوف کہتا ہے وہ خود کیا ہے؟ اچھا سخیر اللہ عنہم، صحابہ کو کہا بھی لاؤ نا تم خرچ کرو، تبوک کا میدان ہے. ایک بیچارے نے سارا دن مزدوری کی، ایک جو مٹھی پر ہوئے تو وہ صدقہ کر دیا. الذین یلمزون المتطوعین، اور میں جو نفلی صدقہ کرتے ہیں نا، یہ ان کو تان کرتے ہیں، ان سے مذاق کرتے ہیں، یعنی مذاق کا ذکر ہے. سخیر اللہ، تم میرے پیغمبر کے یاروں کو مذاق کرتے ہو نا، سخیر اللہ، اللہ بھی تم سے مذاق کرے گا. یہ وہی الفاظ اللہ نے دہرائے. تو آسان بات سمجھے نا، جو صحابہ کو کافر کہتا ہے قرآن کے اسلوب کے مطابق، وہ کفر کن کے اوپر لوٹتا ہے؟
اچھا یہ تو پنڈی کا مسئلہ ہے، عام ہم جو آپس میں بیٹھے ہیں نا، 14 صدریاں 15ویں صدری گزر رہی ہے، سونے نے کہا من قال لاخیہ، جو اپنے مسلمان بھائی کو کہہ دینا چل تو کافر ہو گیا ہے، سونے نے کہا پھر دونوں میں سے ایک تو کافر پکا ہو گیا. یہ جملہ یہ ابو بکر عمر کی بات نہیں ہو رہی، صحابہ اور اہل بیت کی بات نہیں ہے، عام مسلمان آج کے دور کا کوئی اس کو کہہ دے بھئی تم تو کافر ہو گئے ہو، سونے نے کہا فقد باء احدہما، دونوں میں سے ایک پکا کافر ہو گیا ہے. یہاں تو جس کو کافر کہا ہے اگر وہ واقعی کافر ہے تو وہ کافر ہو گیا ہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو اس پنڈی کے مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر. آپ مجھے ایمان سے بچائیں، اللہ نے یہ اصول تو عام مومن کا بیان کیا ہے، جو ابو بکر کو مومن نہ کہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جو صحابہ کے ایمان پہ شک کرے تو قرآن کا انداز یہی ہے انہی الفاظ کے ساتھ. یہ پہلا طریقہ ہے. دوسرا طریقہ، اچھا آج ذکر ہوتا ہے صحابہ سے فلاں غلطی ہوئی، صحابہ سے فلاں، تو بھئی ہوئی ہے، صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، صحابہ معصوم نہیں ہیں، صحابہ معصوم، صحابہ مغفور ہیں. صحابہ کیا ہے؟ معصوم نہیں ہے. معصوم تو کائنات میں ایک ہی ہستی ہے، اسے کہتے ہیں محمد. ایک ہی ہستی. صحابہ مغفور ہیں. تم ہمیں کیوں کہتے ہو بھی وہ احد کے اندر بگدڑ مچ گئی تھی؟ وہ تو قرآن نے سورہ آل عمران میں ذکر کر دیا، 152 میں 155 میں 152 155 دونوں جگہ پہ ذکر کیا. اللہ کہتے ہیں صحابہ پھسل کے قدم، لیکن دونوں جگہ پہ کہا. ایک جگہ پہ کہا وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، دونوں مرتبہ ذکر کیا ہے. ہر بات دونوں تاکید کے ساتھ ہے. وَلَقَدْ، یہ لقد جو ہے نا یہ قسمیہ بات بن جاتی ہے، اتنی تاکید اس کے اندر ہے. رب کہتے ہیں میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں ان سے غلطی ہوئی تو میں نے ان کو جن کو اللہ معاف کر دے. 15ویں صدی کا کوئی شیطان اٹھ کے ان کے ایمان پہ تان کرے وہ خود خبیث ہو سکتا ہے. صحابہ کا ایمان تو بڑا اعلیٰ ہے، انداز سمجھے اللہ کا. اچھا اسی رکو، اچھا ایک اور میں اس جب پڑھتا ہوں نا اس واقعے کو، میں بندہ سوچتا ہے یار جنگ احد جو ہوئی ہے، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، تسی نہیں جانا لگتا میں اینی کوئی آمین تو آڈی تے تانوں اسلام آباد دے ایئرپورٹ تے بھی نہیں لے کے جانی. ہاں جی اللہ آپ کو مدینے لے جائے، واہ واہ، اللہ اسی سال لے جائے. اور قسم اداس ہم بڑے سونے نبی کی مسیح سے بڑے اداس ہیں، اللہ اسی سال لے جائے مدینے جائے تو پھر احد میں میدان میں ضرور جائے. احد کے پہاڑ کو بھی دیکھیں، الاحد یحبنا ونحب، احد ہم سے پیار کرتا ہے، وہ احد سے پیار کرتے ہیں، یہی احد کا میدان ہے. یار یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا غلطی سے آواز سے ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، آپ گھر آ جاتے، مدینے آتے، تب جبریل آتے. تب نہیں آئے. جنگ ہوئی، جہاں پہ غلطی ہوئی اللہ کی قسم اسی موقع پہ جبریل اسی میدان میں آئے، کوئی تاخیر نہیں ہوئی. اللہ کو بھی پتا تھا نا کہ قیامت تک ایسے ذلیل لوگ پیدا ہوں گے جو ان صحابہ پہ بات کریں گے. رب نے لمحہ پر بھی تاخیر نہیں کی. اسی میدان میں، احد کے میدان میں، ابھی صحابہ وہیں پہ ہیں، زخمی ہیں، لاشیں بڑی ہوئی ہیں، شہادتیں ہوئی بڑی ہیں. جبریل آئے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. قرآن کا انداز ہے اور قرآن کا طریقہ جو اللہ نے بیان کیا ہے. اچھا ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے مجلس میں، ہم انسان ہے نا، کسی سے تھوڑی سی انبن ہو جانا، یار سجن ہے، تو ہم کیا کر دیتے ہیں اپنے خاص مشوروں سے اس کو کرتے ہیں کہ نہیں بھئی. بہت خاص جو مشورے ہوتے ہیں یہ ہون ساڈے قابل نہیں رہا، کہتے ہیں نا یار یہ میرے معیار پہ پورا نہیں اترا. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ واعف عنہم، میں نے معاف کر دیا ہے. آپ کے سر پہ زخم آیا ہے، آپ کے دندان شہید ہوئے ہیں، آپ کا خون بہا ہے، میں نے معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کر دیں. اچھا صرف معافی کا نہیں کہا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ مجھے کہیں
میرے نبی آپ مجھے کہیں یا اللہ میرے صحابہ کو وشاورہم وہ غلطی ہوئی ہے، میں نے اسی میدان میں ہی معاف کر دیا ہے، آپ بھی معاف کریں، آپ مجھ سے استغفار بھی کریں۔ آپ نے اتنا کچھ ہونے کے باوجود ان کو اپنی مجلس مشاورت سے دور کرنا، اللہ کی قسم یہ صحابہ کی عزت کا دفاع ہے جو میرے اللہ نے کیا۔ غلطیاں ہونے کے باوجود اختیار نہیں ہے ہم صحابہ پہ بات کر سکیں، غلطیاں ہونے کے باوجود۔ وقت میں ادھر دیکھتا ہوں تو میرا ماحول چینج ہو جاتا ہے، سارے دلائل، گھڑی بھی سامنے ہے، وقت بھی کم رہ گیا ہے۔ اچھا سنیں ذرا، یہ میں کر کے گھنٹہ کو ٹائم اور لے لینا ہے انشاءاللہ، اپنے ہی گھر والی بات ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی چلیں، اچھا مسئلہ سمجھے نا، پیاری باتیں شروع ہو گئی ہیں، بس اللہ تعالیٰ کم از کم جو ہم بیٹھے ہیں نا، اللہ ہمارا دل ہمارا دماغ لوہے کی طرح مضبوط کر دے۔ اللہ کی قسم جہاں پہ بیٹھے صحابہ اکرام کے دفاع کی ایک قوت اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ غلطی ہوئی، غلطی ایک بی بی سے زنا ہو گیا، محبوب کے پاس آ گیا، محبوب مجھے سزا دیں، تحیرنی، میں اس گناہ کی حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ آج کا مسلمان تو بڑی دلیری سے گناہ کر جاتا ہے، ان سے ایک غلطی ہوئی ہے اور وہ پیغمبر کی بارگاہ میں روئی جا رہی، اب وہ میں نے اس گناہ کی حالت میں اللہ کے پاس نہیں جانا۔ اللہ آپ نے کبھی امید سے بچہ سلسلہ جب تک یہ کھائے پیے گا نہیں تو اتنی دیر تک ممکن نہیں، یہ روزانہ کوشش کر رہی ہے جلدی جلدی کھائے، سونا نبی مجھے سزا دے اور میں گناہ سے پاک ہو جاؤں۔ غلطی ہوئی، بچے نے کھونے کا ٹکڑا پکڑا ہوا ہے، محبوب کے پاس آئی، صحابہ کو کہا اس کو لے جاؤ اور سنسان کر دو۔ پتھر لگا، خون کا چھینٹا صحابی پہ پڑ گیا، اس نے کہا بھی تو گندی ہے اور تمہارا گندا خون ہمیں بھی گندا کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے کہا محلن یا خالد، محلن، خالد خبردار، رک جا، ٹھہر جا، رک جا، لقد تابت توبتا، لقد تابت توبتا۔ تو اس کو بات کر رہا ہے، اس نے ایسی توبہ کی ہے، اس کی توبہ کو مدینے پہ تقسیم کیا جائے، اللہ سب کو ہی معاف فرما دے۔ مسئلہ سمجھیں، صحابیہ سے غلطی ہوئی کہ نہیں؟ بات کرنے والا کون ہے؟ غلطی کس سے ہوئی؟ بات کس نے کی؟ اور غلطی صحابی سے ہو، بات صحابی کرے، میرے پیغمبر اسے پسند نہیں کرتے۔ 14 صدیوں کے بعد کوئی ذلیل اٹھ کر میرے معاویہ پہ بات کرے، اللہ کیسے پسند کرے گا؟ غلطی ہے پر پھر بھی بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ظالمو، تمہیں کس نے کہا ہے تم صحابہ پہ بات کر سکتے ہو؟ اللہ نے صحابہ کو چن لیا ہے، اللہ نے صحابہ کو چن لیا ہے، پھر جن کو اللہ چن لے پھر ان پہ باتیں نہیں ہوتی۔ اسی پہ باتیں کریں تو ایک نقطے کی بات سنیں نا، اس سے غلطی ہوئی ہے، اس کو بھی صحابی بھی بات کر سکتا، میرے ابو بکر سے تو غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی، میرے عمر سے تو غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی، میرے عثمان سے تو کوئی غلطی بھی نہیں ہوئی، میرے علی سے تو غلطی بھی کوئی نہیں ہوئی، یار تم ان کو کیوں نہیں معاف کرتے؟ سٹیٹس دیکھو نا، سٹیٹس تو یہ ہے غلطی ہے، رب نے معاف کر دیا، رب راضی ہو گیا، جنت واجب ہو گئی، قیامت تک جو ان کے بارے میں بات کرے گا اپنے آپ کو جہنمی تو بلا سکتا ہے، لیکن اللہ نے تمام صحابہ پہ جنت کو واجب کر دیا۔ ایک انداز یہ بھی ہے دفاع صحابہ کا، جب کبھی کسی صحابی کی اہانت ہونے لگی، اللہ کی قسم میرے اللہ نے آسمانوں سے اس کا دفاع خود کیا ہے، اس کا دفاع۔ چھوٹی عمر کا صحابی حضرت زید رضی اللہ، پڑھیں پھر پڑھیں پھر پڑھیں، یہ جملہ ہی کافی ہے، پھر پڑھیں، 120 نیکیاں ملتی ہیں کم از کم۔ صحابہ کا نام سن کے کیا پڑھنا چاہیے؟
112 حرف ہیں، 12 کو 10 سے ضرب دیں تو 120 تو کم از کم ہے۔ اخلاص زیادہ ہوگا تو پھر ضرب کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ یہ صحابہ کا نام سن کر رضی اللہ عنہم کہنے سے اللہ یہ شرف اور عزت دیتا ہے۔ چھوٹی عمر کے صحابی، غزوہ بنی مستلق سے واپسی ہو رہی، کسی بات پہ تھوڑا سا پانی پینے پلانے پہ جھگڑا ہو گیا، منافقین نے نعوذ باللہ بڑی باتیں کی۔ ان منافقوں کا جو سردار تھا نا، وہ منافق اعظم تھا بے ایمان، اس نے میرے نبی کو بڑی باتیں کی، بڑی باتیں۔ وہ لفظ آتے ہیں کہ زبان بھی زیب نہیں دیتی کہ وہ لفظ ہی دہرائے۔ چھوٹی عمر کا صحابی، 6-7 سال عمر ہے، وہ کہتے میں نے سنا فوراً آ کر محمد، میں آپ کا نام پتہ کیوں لیتا ہوں کہ آپ ذرا محبت سے درود پڑھیں، اللہ کی رحمت نازل ہو جائے۔ محمد، یہ نام ہی بڑا بیوٹیفل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محبوب اس نے یوں کہا ہے، آپ نے طلب کر لیا جتنی قسمیں جنا کلا باللہ واللہ تعالی، اس نے کہا محبوب میں نے تو بات ہی کوئی نہیں کی۔ میرے سونے نبی کو غصہ آ گیا، زید پہ ڈانٹ دیا۔ عمر کتنی ہے؟ 6-7 سال ہے، اور شرف صحابیت بڑا بلند سٹیٹس ہے، بڑا بلند سٹیٹس۔ ڈانٹا نا، فرمایا تم لڑائی کروانا چاہتے ہو، تم نے یہ باتیں کی ہیں۔ زید کہتے میرا تو دل چاہتا تھا زمین پھٹ جائے، میں زمین میں دنس جاؤں، میرے نبی نے میرے بارے میں کیا سوچا ہوگا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے، کاش میں نے آج سے پہلے کلمہ ہی نہ پڑھا ہوتا۔ اسی میدان میں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں، میرے اللہ نے آسمانوں سے جبریل امین کو نازل کر دیا ہے۔ جبریل امین یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ ظالمو، تم نے صحابی کو پہچانا ہی نہیں، تم نے صحابہ کو پہچانا ہی نہیں، تمہاری اول سے آخر تو واہ پڑتا ہے قصہ گو لوگوں کے ساتھ، تمہاری ساری زندگی تو قصوں کہانیوں میں مرثیوں میں گزرتی ہے، حقائق کا، صحابہ کا، اس نفوس قدسیہ کا تمہیں پتہ کیسے چلے؟ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ۔ محبوب صحابی عمر چھوٹی ہے تو کیا ہوا؟ آسمانوں سے رب گواہی دے رہا ہے زید صحابی سچا ہے اور منافقین جھوٹے ہیں۔ اللہ کی قسم، چھوٹی عمر کا صحابی ہو، اس کی عزت کا دفاع کون کرتا ہے؟ ان اللہ یدافع عن الذین، اللہ دفاع کرتا ہے۔ اماں جی پہ بھی الزام لگا، میری اور آپ کی امی جی پہ بھی الزام لگا۔ اللہ کی قسم میری حقیقی ماں زندہ ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں بھی ہونا تو میں اپنی امی عائشہ کے قدموں پہ قربان کر دوں۔ پوری امت کی مائیں ماں عائشہ کے قدموں پہ قربان ہے۔ عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، محدثہ، فقیہہ، عالمہ، فاضلہ، پاک نبی کی پاک زوجہ سیدہ عائشہ، ماں جی سیدہ عائشہ حمیرہ طیبہ طاہرہ، ماں جی پہ الزام لگا۔ یہ کوئی آج کی بات ہے؟ آج کی بات تو نہیں۔ آج یہ ہے کہ میڈیا ہے اور گھر گھر جیب پوکٹ میں یہ تذکرہ ہے، ہر بندہ سن رہا ہے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے۔ یہ جو آج کر رہے ہیں ان کے بڑوں نے تو کم پہلے بھی نہیں کیا، پہلے بھی نہیں کیا، پیغمبر کے گھر کو بھی معاف نہیں کیا۔ میرے نبی پریشان ہے۔ کون پریشان ہے؟ 1 مہینہ تقریباً میرے نبی پریشان رہے۔ کون؟ بولے نا، عقیدہ بھی سمجھے نا۔ اماں جی مدینے میں، اماں جی منافق کی الزام لگانے والے بھی، میرے سونے نبی بھی، لیکن حقیقت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو، عالم الغیب کون ہے؟ کون ہے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بھی عقیدہ سمجھ نہیں آئے گا تو کیسے آئے گا؟ میرے نبی تو گھر کی ملازمہ سے پوچھ رہے ہیں تو بتا تم نے عائشہ کو کیسا پایا ہے؟ میرے نبی عمر سے پوچھ رہے، عمر تو کیا کہتا ہے؟ عمر کہتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں نا تو پھر میں کہتا ہوں کہ آپ کا نکاح کس نے کروایا؟ میرے سونے نبی کہتے ہیں نکاح تو اللہ نے کرایا، جبریل خواب کے اندر عائشہ کی تصویر لے کے آیا تھا۔ تو میرے عمر کہتے ہیں وہ پھر پریشان کیوں ہے؟
اللہ کسی غلط عورت کا آپ کے لیے انتخاب کر سکتا؟ ماں جی پہ الزام لگا، ماں جی پہ، اللہ کی قسم پوری 10 آیات اللہ نے ماں جی کی صفائی میں سورہ نور میں نازل فرما دی۔ اہل بیت پہ کوئی اٹیک کرے تو میرا اللہ دفاع کر رہا ہے، صحابہ پہ الزام لگے میرا اللہ دفاع کر رہا ہے۔ بلکہ اماں جی کہتی میں تو سوچتی تھی سونے نبی کو خواب آ جائے گا، کوئی الہام ہو جائے گا، کوئی خبر مل جائے گی، مجھے یہ نہیں پتا تھا اللہ میری شان میں قرآن ہی نازل کر دے گا۔ پھر اماں بھی تو کمال ہے نا، جب یہ آیت نازل ہو چکی نا تو اماں جی کی والدہ محترمہ کہتی ہیں بیٹی یہ چل سونے نبی کا شکریہ ادا کر، چل۔ اماں بھی تو کمال ہے نا، محدثہ ہے، کہتی ہیں ان کا شکریہ کیوں ادا کروں، شکریہ تو میں اپنے اللہ کا ادا کروں گی جس نے میری برات میں قرآن نازل کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا میرے صدیق پہ بھی الزام لگا، تب کس نے لگایا؟ یہودیوں نے۔ تو آج بھی پھر ان کے یہ اخوان ہیں نا، ان کے یہ احباب ہیں۔ تب یہودیوں کو تکلیف تھی میرے صدیق سے، اور آج بھی ایک طبقے کو تکلیف ہے۔ وہ گزر رہے تھے، قرآن کی یہ آئی نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا، یہودیوں نے کہا بھی مسلمانوں کا اللہ تو فقیر ہے، منگتا ہے، ہم غنی ہیں اور مسلمانوں کا اللہ۔ میرے صدیق گزر رہے تھے، قبیلہ یہودیوں کا، مدرسہ یہودیوں کا، استاد یہودی، طلباء یہودی، سارے لوگ ہی وہ قریب سے گزرے تو وہ باتیں کر رہے تھے۔ میرے صدیق کے بارے میں آتا ہے ان کو اسلام اور ایمان کی دعوت دی کہ مسلمان ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو، اللہ کو مانو۔ کہتے اس اللہ کو مانے جو فقیر ہے۔ اللہ کی قسم توہین میرے اللہ کی ہو، میرے صدیق کے سامنے ہو، صدیق برداشت کر جائے، یہ صدیق کا ایمان گوارا ہی نہیں کرتا۔ تھپڑ رسید کیا اس کو، نتائج کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ کا، ان کا قبیلہ، ان کا جتھا بندی، افرادی قوت ہے، سب کچھ ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ صدیق کے سامنے کوئی اللہ کی گستاخی کرے، صدیق برداشت نہیں کرتا، تھپڑ مارا اس کو۔ وہ بھاگے آئے، کہنے لگے آپ کے ابو بکر نے مارا ہے، ابو بکر مارا، محبوب مارا ہے، میں نے مارا ہے، انہوں نے یہ کہا اللہ فقیر ہے۔ وہ کہتے ہم نے تو کہا ہی نہیں، ہم نے تو، سمجھے منافق کی علامت ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یہودیت کی علامت ہے وہ کیا کرتا ہے؟ تو آج جو ان دونوں کے پیروکار ہے، تقیے کے نام پہ جھوٹ ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ وہ بھی صحابہ کے دشمن، یہ بھی صحابہ کے دشمن، اللہ کی قسم وہ بھی جھوٹ کے ساتھ زندگی گزارتے، اور ان کے مذہب کا حصہ جھوٹ ہے، جن کا عقیدہ جھوٹ ہو ان کا میرے صدیق سے تعلق کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ جبریل گواہ، ابو بکر گواہ، وہ گواہ کون ہوگا؟ محلہ ان کا، قبیلہ ان کا، استاد ان کے، شاگرد ان کے۔ اللہ کی قسم ابھی باتیں ہو رہی ہیں، میرے اللہ نے آسمانوں سے جبریل کو بھیج دیا ہے۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اور میں زمین پہ کوئی گواہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آسمان کا رب ابو بکر کی گواہی دیتا ہے، ابو بکر سچا ہے، یہ یہودی جھوٹے ہیں، اللہ کی سنت ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا۔ ایک تو انداز یہ ہے۔ تو کیا خیال ہے اللہ نے جب ہر الزام کا جواب دیا ہے، ہم نہیں دیں گے؟ تم جو صحابہ پہ الزام لگاؤ گے اللہ کے فضل سے ہم اس کا جواب دیں گے۔ تمہارے دجل و فریب بکھرتے جا رہے ہیں، وہ عیاں ہوتے جا رہے ہیں، تمہارے دلوں کی گندگی بکھرتی جا رہی۔ کل تک تو تھوڑی ہمیں پرابلم نہیں تھی نا، کالا کپڑا، کالا دل، کالا لباس، وہ صحابہ پہ 14 صدیوں سے پونک رہا ہے، ہمیں پرواہ نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن اہل سنت اپنے آپ کو کہہ کر کالی بھیڑیں اہل سنت میں شامل ہو جائیں اور وہ صحابہ پہ تبرہ کریں، ہم تمہارے دجل و مکر و فریب کا بھی انشاءاللہ مقابلہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑا کچھ عیاں ہو گیا، اللہ مزید عیاں کرے گا۔ دشمنان صحابہ کو اللہ دنیا میں عزت دیتا نہیں دیتا اللہ۔ اچھا ایک اللہ کی سنت یہ ہے،
کہ اللہ نے شرف صحابیت کے جو سٹیٹس ہے نا اس کو اللہ نے اہمیت دی، اس کو اس واقعے سے سمجھے۔ اللہ ہوں ٹائم نہ ویکھو تسی مینوں ویکھو انشاءاللہ، بات شروع ہوگی انشاءاللہ، پابندی ختم ہوگی انشاءاللہ۔ یار بعض اوقات نا جی محبت خاص ہوتی ہے، پیار تو چل جاتا ہے انشاءاللہ، یہ چل گیا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر۔ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ آپ کے پاس آ گئے، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہر بندہ ہیٹرک کرنا چاہتا ہے، آپ کیوں نہیں کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ ہم آپ کی باتیں سننے کے لیے تیار ہیں، بس ایک شرط ہے، یہ لو کیٹاگری کے لوگ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنے چاہیے۔ سمجھنا دفاع صحابہ کیا ہے، شرف صحابیت کیا ہے۔ ان ظالموں نے صحابیت کے سٹیٹس کو ہی نہیں پہچانا۔ لو کیٹاگری کے لوگ نہیں بیٹھنے چاہیے، مطلب سمجھیں، ابو بکر بیٹھے اعتراض نہیں ہے، ہمارے ہم پلہ، عمر بیٹھے اعتراض نہیں ہے، علی عثمان پہ بھی اعتراض نہیں ہے، کوئی اعتراض نہیں ہے، حمزہ بھی بیٹھے کوئی اعتراض ہی نہیں، ہم پلہ ہے۔ لیکن بلال نہیں بیٹھنا چاہیے، ابن ام مکتوم نہیں بیٹھنا چاہیے، عبداللہ بن مسعود ہمارا ہی غلام ہے، اس کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ میرے نبی تو حریص علیکم، حریص، آپ کی تو لالچ یہ تھی میں تم جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو، میں تمہاری پشتوں سے پکڑ کے تمہیں اللہ کی جنت کی طرف لے کے جا، حریص علیکم۔ آپ نے کہا چلو اسی بہانے بات سن لیں تو اور کیا چاہیے، میں راضی ہوں۔ اب غازی صاحب کو کوئی بندہ کہ یار میں لوگوں میں بیٹھ کے مسئلہ نہیں سیکھ سکتا جی، آپ مجھے سیپریٹ تھوڑا ٹائم دے دیں، تو یہ بھی کہیں گے یار اس بہانے اگر یہ دین کے قریب آ جائے تو اور کیا چاہیے۔ تو میرے نبی تو شفیق ہے، آپ تو حریص ہیں، اللہ میں ٹھیک ہے، طے ہو گئے۔ اللہ وہ سارے بیٹھے، کلاس لگی ہوئی، لیکچر دے رہے ہیں محمد الرسول اللہ، اور یہ جو اپنے آپ کو اشراف سمجھتے تھے سارے بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ وہ عبداللہ بن ام مکتوم کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے گھر سے کیسے چلے ہوں گے، نبینے جو ہیں کیسے چلے ہوں گے، کیسے آپ کی مجلس میں پہنچے ہوں گے۔ میرے سونے نبی کی نظر پڑی، گفتگو ابھی نہیں ہوئی، گفتگو جس کا آنا ہمیں پسند نہ ہو تے ساڈا چہرہ ہی دس دینا بھی تو آیا کی لینے، تو آیا کی، بندہ بھی سمجھتا تو لگتا میرے آنا خوش نہیں ہویا، مطلب کیا چہرے کے آثار بتا دے۔ عبداللہ بن ام مکتوم آئے، میرے نبی کے دل میں آیا اس کو نہیں آنا چاہیے تھا، اس کو اللہ کی قسم ہے غریب ترین صحابی، غریب ترین صحابی، نبینے بھی ہیں لیکن صحابی۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ، عبس وتولی۔ اور شرف صحابیت کو سمجھو ظالمو، تم نے پیغمبر کے صحابہ کو پہچانا ہی نہیں، تم نے ان کے مقام کو پہچانا ہی نہیں، گندے گٹر کا کیڑا بات پیغمبر کے صحابہ کو کر رہا ہے، جس کو اپنی ماں کا اور باپ کا نہیں پتا وہ بات میرے صدیق کو کر رہا ہے۔ عبس وتولی، محبوب ساری دنیا بھی کافر رہے تو اللہ کو پرواہ نہیں، عبداللہ بن ام مکتوم کے آنے پہ آپ خفا کیوں ہوئے ہیں؟ آپ نے، میں طالب علم و دین کا، الف لام میم سے والناس کی سینتا غازی صاحب سے پوچھے جو میں پڑھ سکا ہوں، یار پورے قرآن میں اس طرح کا انداز نہیں ہے، پورے قرآن میں اس طرح کا انداز تخاطب نہیں ہے اللہ کا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، وہ جن کی فکر آپ کر رہے ہیں پتہ نہیں انہوں نے کلمہ پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا، پر عبداللہ نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، عبداللہ تو صحابی بن چکا ہے، یہ سارے جاتے ہیں جائیں، عبداللہ جانا چاہیے۔ وَإِن تَطْرُدَهُمْ، ترجمہ نہیں ہوتا اس کا،
سورہ کہف کی آیت کا جو اس مفہوم کی ہے ترجمہ نہیں ہوتا بھائی. وَإِن تَطْرُدْهُمْ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ترجمہ نہیں ہوتا اس کا. شرف صحابیت سمجھے. صحابہ پہ بات نہیں ہو سکتی. صحابہ پہ بات، اللہ کی قسم صحابہ پہ بات نہیں ہو سکتی. کسی کو اجازت ہی نہیں. اور بات کلوز کریں. ایک انداز اللہ کا یہ قرآن میں کہ اللہ نے صحابہ کی مدح سرائی کی. کیا کیا ہے؟ صحابہ کی تعریفیں کی ہیں. کس نے؟ صحابہ کی تعریفیں کس نے کی ہیں؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ان عذابها کان غراما. اللہ نے صحابہ کی مدح سرائی کی ہے. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. صحابہ کی مدح سرائی اللہ نے کی ہے. تم تاریخ پڑھو، ہم قرآن پڑھیں گے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات. ہم تمہارے حوالوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ نعتیں پڑھ رہا ہے پیغمبر کے صحابہ کی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. قرآن کافی ہے. الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین والادھار. جواد نقوی جیسے میرے معاویہ پہ بات کرے کہ اس کی تکریم نہیں ہے. اللہ کی قسم جو میرے معاویہ کی تکریم نہیں نہ جانتا ان کی تکریم ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے. قرآن مدح ثنائی کر رہا ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون. قرآن ہے نا. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یرثون میرے پیغمبر کے الف ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یا تک پیغمبر کے سارے صحابی یارثون الفردوس یارثون الفردوس ہم فیہا خالدین. دنیا جلے کٹے مرے سڑے جو مرضی کرے. میرا اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر کے سارے یار میری جنت کے سارے یار میری جنت کے وارث ہیں. خبر کس نے دی ہے؟ اللہ نے. خبر کس نے دی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک انداز یہ ہے کہ کوئی حوالے پیش کرے طریقے، ہم کہیں گے بھی طریق اپنے قول رکھ، ہمارے پاس تو اللہ کا قرآن موجود ہے. ہم اللہ بھئی ابو بکر کا پوچھتے ہو تو ہمیں کیوں پوچھو؟ بھئی پڑھو نا قرآن. اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. پوری دنیا کے کسی بھی مکتبہ فکر کی کوئی بھی تفسیر اٹھائیں، قرآن کی یہ آیت نکالیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، تشریح پڑھیں. ثانی اثنین دو میں سے دوسرا، دو میں سے اذ ہما جب وہ دونوں، تیسرا تو ہے ہی نہیں. نہ عمر ہے، نہ عثمان ہے، نہ علی ہے، نہ طلحہ ہے، نہ زبیر ہے، نہ سعد ہے، نہ سعید ہے. اذ ہما فی الغار. تم جو مرضی حوالے تلاش کرو، جھوٹ کرو، فتح کا معاملہ اٹھاؤ، خلافت کا معاملہ اٹھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے اذ ہما فی اللہ کی قسم قرآن نے غار کا تذکرہ کر دیا، دونوں ہی اکٹھے. پیغمبر کی حدیث نے آپ کی قبروں کا تذکرہ کر دیا، دونوں کی قبریں
بھئی قرآن کافی ہے صحابہ کے لیے. قرآن پڑھیں گے نا قرآن میں صحابہ کو. یہ جو آیت اتری ہے کنتم خیر امتین، سامنے کون تھا؟ میرا ابو بکر تھا، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے. اچھا ایک انداز اللہ کا یہ ہے دفاع کا جو صحابہ کا کیا ہے. اللہ کہتا ہے پنڈی والو میں نے تمہارا ایمان قبول ہی نہیں کرنا اتنی دیر تک جتنی دیر تک تم پیغمبر کے صحابہ جیسا ایمان نہیں لے کے آتے. ہاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. تم نماز میں پڑھو اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ کہتے نہیں دینی. کب تک نہیں دینی؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ہدایت مانگ رہا ہے نا تو صحابہ کے رستے سے آ، اہل بیت کے رستے سے آ، تمہیں ہدایت اللہ عطا کرے گا. قرآن کے 4 مقام ہیں، 2 حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث ہے مقبول کا بنی اسرائیل کے 72 گروہ میری امت کے بولے 72 فیل ایک ہی پاس ہے، ایک ہی 72 فیل ہے. کلہم فی نار الا ملۃ واحدہ من ہم یا رسول اللہ قال ما انا وعلیہ. پڑھے نا کیوں نہیں پڑھے؟ ما انا وعلیہ. فرمایا وہ پاس ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے. اللہ ایسا ایک اور بات ہے، شیخ الحدیث مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا بات ہے، علم. پھر استاذ العلماء اور استاذ الشیوخ، وہ ایک بات ہمارے استاد سنایا کرتے تھے. وہ کہتے ہوتے تھے اللہ نے کہا ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. کن جیسا؟ صحابہ جیسا. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم. ایک تو انصار، ایک مہاجرین، تیسرا طبقہ کون ہے؟ وہ قیامت تک ہے. والذین اتبعوہم بإحسان. ان انصار اور مہاجرین کے پیچھے پیچھے چلنے والا قیامت تک کا ہر بندہ اللہ انصار اور مہاجرین کے ساتھ ان پہ بھی راضی ہے اور ان کے ساتھ اللہ اس کو بھی جنت میں داخل کرے. اچھا وہ کہا کرتے تھے اللہ نے کہا ہے صحابہ جیسا، بولے نا ایک بات سمجھانی، صحابہ جیسا. کہنے لگے ان ظالموں نے ایمان چیک کرنا شروع کر دیا ہے. تمہیں کس نے کہا ہے صحابہ کا ایمان چیک کرنے کو؟ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ اللہ نے تمہاری ڈیوٹی یہ نہیں لگائی کہ صحابہ کا ایمان چیک کرو، اور تمہاری ڈیوٹی تو یہ لگائی ہے صحابہ جیسا ایمان لاؤ. تمہیں کس نے کہا ان کا ایمان ٹٹولو تلاش کرو؟ کس نے کہا؟ نہیں اجازت، نہیں اجازت. ایک ہی کام ہے، اللہ کی قسم پیغمبر کے صحابہ کو اللہ نے چن لیا. پیغمبر کے سارے صحابہ جنتی ہیں. آپ کے سب صحابہ، ہر صحابی نبی. آپ کو مسئلہ کہ آپ کیوں نہیں غصہ تو نہیں چڑھ گیا آپ کو میرے اوپر؟ ٹائم تھوڑا ہی اوپر لیا میں نے. ہر صحابی نبی سارے کے میں آپ کی جان چھوڑ دیتا ہوں. ہر صحابی نبی. یار اللہ خوش ہوگا کہ اللہ کی بات ہے نا. اللہ نے نہیں کہا میں نے ان کو جنت دے دی ہے، میں نے ان کو اوپر راضی ہو گیا، بلکہ آپ تو دنیا میں ابھی زندہ ہی تھے، عمر بھی تھے، میرے نبی جنت کی سیر کر رہے تھے. اللہ نے عمر کا محل پیغمبر کو جنت میں دکھا دی ہے. تم مرو، تم سے جو ہوتا ہے نا کرو، اللہ تمہیں تمہارے کاموں میں ترقی دے. ہاں اللہ تمہیں تمہارے کاموں میں ترقی دے، بڑھتے جائیں آگے. اللہ کی قسم ہے عمر کا محل میرے نبی نے اپنی زندگی میں کہاں پہ دیکھا ہے؟ جنت میں دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی جنت. انشاءاللہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم کم از کم روزانہ ساجد بھائی بھی آگے باتیں مجھ سے کہہ رہا ہے جی بیان کی کرنا ہے. میں کہا اتنی پتہ لگے گا انشاءاللہ. تو یہ بھی دل میں تڑپ ہوتی ہے نا جی، یہ بات بھی ہو جائے، یہ بات بھی ہو جائے. اچھی باتیں ہیں. تو بھائی صحابہ کی سنت ہے، بعد میں آنے والے تابعین کی سنت ہے. وہ اپنے بچوں کو، فیملی کو بٹھا لیتے تھے اور ان کو ابو بکر اور عمر کے قصے سنایا کرتے تھے. ان کو ابو بکر اور عمر کی محبت سکھاتے تھے. ہم کیوں نہیں سکھاتے؟ ان کو جب موبائل سکھائے گا تو وہ گند سکھائے گا نا، وہ تو زہر بھرے گا ان کے دلوں میں. دلوں میں زہر بھرنے سے پہلے
تم ان دلوں میں صحابہ کی محبت بھر دو، صحابہ کا پیار بھر دو۔ یار یہ قرآن ہم تک آیا ہے، جنہوں نے خون دے کر قرآن ہم تک پہنچایا نا، ان کے تذکرے تو کرو نا، ان کے تذکرے تو کرو نا۔ یقین جانے باتیں چھڑ جاتی ہیں تو پھر ایسی ایسی باتیں، وہ پتہ جب قادسیہ کا میدان چلا تھا، صحابہ کی بڑی جماعت تھی، میرے عمر کا دور ہے، اسلام تملک العرب والعجم، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ اللہ، قادسیہ کا میدان ہے، درمیان میں نا دریا تھا، نہر تھی بڑی، پل بنے ہوئے تھے، کافروں نے سارے پل اڑا دیے کہ مسلمان دریا عبور نہ کر سکیں، ادھر نہ آ سکیں۔ اللہ اکبر، ابھی کنارے پہ کھڑے ہوئے کہنے لگے یا اللہ کشتی کو پار لگانے والا کون ہے؟ کشتی کو پانی کے اوپر چلانے والا کون ہے؟ جو اللہ کشتی کو پانی پہ چلا سکتا ہے وہ اللہ گھوڑوں کو بھی پانی پہ چلا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم اتنا جملہ کہہ کے صحابہ نے اپنے گھوڑے پانی میں دوڑائے، دنیا کا کفر حیران تھا یہ مخلوق کون سی ہے، ان کے گھوڑے پانی میں تیرتے ہوئے سارے کے سارے پار لگ چکے ہیں۔ اللہ کی قسم انہیں کہتے ہیں صحابہ۔ ان کی قربانیوں کا تذکرہ سنایا کر اپنے بچوں کو، ان کا ایمان تازہ ہو۔ اگر تم چاہتے ہو نا تمہارا بچہ دلیر ہو، شیطان کا دھانا چلے، اس کو میرے عمر کی پوری ہسٹری حفظ کروا دے، اللہ جرت بھی دے گا، خیرت بھی دے گا، شیطان کے مقابلے میں قوت بھی عطا کرے گا۔ صحابہ پڑھاؤ تو صحیح ان کو، ہم صحابہ پڑھائیں گے، اپنے بچوں کو صحابہ پڑھائیں گے، ان کو صحابہ کی محبت کا درس دیں گے۔ اور یقین جانے اہل بیت تو ہمیں، اللہ کی قسم اہل بیت میری جنت ہے، اہل بیت میرا ایمان ہے۔ میرے علی کی بات کرتے ہو تو اللہ کی قسم مجھے جو حدیث سب سے چھوٹی ہے اور بڑی پسند ہے نا، لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا، آگے پڑھے میرے ساتھ، لا یحبک الا، ہائے ہائے، یہ ہمارے حق میں پیغمبر کا فرمان ہے، راوی بھی میرے علی ہیں، لا یحبک الا، اور میں علی تجھ سے مومن ہی محبت کر سکتا ہے، اور جس دل کے ہزار میں، لاکھ میں، کروڑ میں حصے میں بھی تیرا بغض ہونا، وہ منافق ہو سکتا ہے، وہ مومن ہو سکتا۔ اللہ کی قسم میرا عقیدہ میرے علی جیسا، میرا طریقہ میرے علی جیسا، میرا دل علی کی محبت سے بھرا ہوا۔ کل 10 محرم ہے نا 61 ہجری، 10 محرم میرے حسین، میں حسین سے پیار کیوں نہ کروں؟ میرے نبی لاڈ لڈا رہے ہیں تو میں پیار کیوں نہ کروں؟ کیوں نہ کروں؟ ایک دن آپ نے چادر، سردی تھی، لپیٹی ہوئی، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، شابی پاس سے گزرے، محبوب لگتا ہے کوئی قیمتی چیز چھپائی ہے، کوئی قیمتی چیز ہے، کیا ہے؟ چادر کھولی جو ایک طرف حسن تھے دوسری طرف حسین تھے۔ ٹھنڈی ہوا سے جن ہستیوں کو میرے نبی نے بچایا ہے اس کو حسن و حسین کہتے ہیں رضی اللہ عنہ۔ اور یہ تو حدیث تو مجھے بڑی بیوٹیفل لگتی ہے، میں تو ضرور بیان کرتا ہوں۔ حضرت یعلا بن مرہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کسی صحابی نے کہا محبوب آئے کھانے کی دعوت ہے، آپ نے چند صحابہ کو لیا تو ساتھ چل پڑے، آپ چل رہے تھے آہستہ آہستہ، رستے میں نظر پڑ گئی میرے حسین پر، نظر پڑ گئی، فتقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ آہستہ آہستہ چل رہے تھے، حسین پہ نظر پڑی تو تیز تیز چلنا شروع کر دیا، تیز تیز، صحابہ کو پیچھے کر دیا، آگے نکل گئے، تھوڑا سا آگے نا بیٹھ کے نا میرے نبی نے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے۔ صحابہ امانت دار نہ ہوتے تو حسین کی محبت کی یہ حدیث ہم تک کیسے پہنچتی؟ سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری اماں عائشہ اس روایت کو بیان نہ کرتی تو یہ بات امت تک کیسے پہنچتی؟ من کنتم مولا، یہ روایت صحابہ بیان نہ کرتے، پاکستان میں راول پنڈی میں یہ روایت کیسے آتی؟ ظالموں، ان صحابہ پہ بات کرتے ہو، ہاتھ ایسے، ہاتھوں کی انگلیوں سے آپ حسین کو کہہ رہے ہیں۔ آپ نہیں گھر جا کے بچوں سے لاڈ لڑاتے ہیں،
چھوٹے بچے، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، اپنے بچے ہاتھوں سے، حضرت یعلا بن مرہ کہتے ہیں میرے نبی ہاتھوں سے. اچھا حسین بھی نا چھوٹے تھے، کبھی دائیں لپک رہے ہیں، کبھی یار بچے جس طرح اپنی موج میں نہیں چلتے، صحابہ کہتے ہیں حسین بھی نا موج میں ہی چلتے آ رہے تھے. قریب آئے، کس کے جپھی ڈالڑی میرے سونے نبی نے حسین کے سینے کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لی. سبحان اللہ. لگا کے نا پھر اگلی بات سننے والی، پھر آپ نے پیچھے کیا ہے، واہ صحابی یعلا بن مرہ، اللہ تیری قبر پہ بھی رحمتوں کا نزول فرما دے. یار ذرا بھی کمی نہیں کی، جو جو تھا نا سارا ہی بیان کر دیا. کہتے پھر چہرہ پیچھے کیا ہے، ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہے، ایک ہاتھ تھوڑی کے نیچے رکھا ہے، جنہوں نے بھی کس کے پھڑ لیا ہے، کس کے. اللہ کی قسم پھر صحابی کہتے میرے نبی حسین کے چہرے پہ بار بار بوسے ہی دیتے جا رہے، چومتے ہی جا رہے، کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی دائیں سے، کبھی بائیں سے، حسین کو چومتے ہی جا رہے. اور چومتے چومتے 3 تمغے، 3 لقب، 3 سرٹیفکیٹ، 3 القابات میرے حسین کو پیغمبر کی زبان نبوت سے ملے. حسین منی وانا من الحسین. اور دنیا والو حسین مجھ سے ہے اور میں، حسین میرا ہے اور میں، اللہ کی قسم پیغمبر کی سنت کے مطابق حسین ہمارے ہیں اور ہم حسین کے ہیں. حسین ہمارے ہیں اور ہم، دنیا محتاج ہوگی 10 دنوں کی، ہمارا تو سال کا کوئی دن بھی نہیں گزرتا جس دن ہم آل رسول کے تذکرے نہ کر لیں. کبھی نماز کی تشہد کے اندر، کبھی ویسے ہی درود پڑھتے ہوئے. ہم تو آل رسول سے دنوں کی محتاجگی کی محبت نہیں کرتے، کنٹینیو زندگی بھر 24 گھنٹے ساری زندگی جن سے محبت کی جائے انہیں اہل بیت کہتے ہیں. حسین منی وانا من الحسین. آگے احب اللہ من احب الحسین. اللہ قیامت تک میرا جو امتی حسین سے محبت کرے تو اللہ اس سے محبت کرنا. حسین سے پیار ہے کہ نہیں؟ ہے نا پیار. اللہ کی قسم دیکھیں نا ہمارے بھائی نماز ہی نہیں چھوڑتے. حضرت حسین نے تو آخری لمحے تک بھی سجدہ چھوڑا. بے نمازی کا میرے حسین سے کیا ساتھ تعلق کیا ہے؟ در در پہ جو جھک جائے اس کا حسین کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور جو شہادت سے پہلے بھی اللہ کو سجدہ کرے اسے حسین کہتے ہیں. جس کی زندگی بھر شرک میں گزرے اس کا حسین سے تعلق کیا ہے؟ اور اہل بیت کے بارے میں سن لیں، بس بات پھر شروع ہو جاتی. میں کہتا ہوں کلوز کرتے ہیں، لیکن اب کلوز کر دیتے ہیں. اہل بیت کا دفاع کیا ہے؟ کرنا ہے نا ان کا بھی دفاع. وہ دفاع یہ ہے کہ یہ ظالم انہوں نے جن کو اہل بیت سے نکالا ہے اور اللہ نے ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے. اہل بیت کا دفاع یہ ہے کہ ہم قیامت تک ان ہستیوں کو اہل بیت میں شامل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ جو قرآن کی آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، تقریباً 5 مرتبہ اللہ نے پیغمبر کی بیویوں کا ذکر کیا ہے. کن کا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تریدن اللہ ورسولہ والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وآتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. جس کو اللہ اہل بیت کہے وہ پیغمبر کی بیویاں ہیں. جن کو پیغمبر دعا کر کے اہل بیت میں شامل کرے وہ میرے علی ہیں، حسن ہیں اور میرے حسین ہیں. جن کو دعا کر کے شامل کیا ہے وہ بھی اہل بیت ہے، میرا ایمان ہے. جن کو قرآن نے اہل بیت کہا وہ بھی اہل بیت ہیں. یہ ہمارا
پیغمبر کی چاروں بیٹیاں کتنی؟ کتنی؟ ایک انعام جو آپ نے بعد میں دینا ابھی دے دیں، سوال کر لوں بچوں سے، ایک دے دیں گے جی؟ جو میرا بیٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کے نام بتائے گا تو اس کو انشاءاللہ، بھائی بولنا نہیں کسی نے، ہاتھ کھڑے کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کے جو نام بتائے گا اس کو انشاءاللہ انعام ملے گا۔ آج کے کوئز پروگرام کا سمجھے کہ ہم نے آغاز ابھی سے کر دیا انشاءاللہ۔ جی بھی بیٹے ہاتھ کھڑے کریں گے، بولیں گے نہیں؟ ماشاء جی بیٹا جی آپ، ماشاءاللہ زندہ ہو، ماشاءاللہ تبارک اللہ جی، انعام بنتا ہے۔ آئیں بیٹا جی آئیں، اور یہ تو انعام کے سنبھال کے رکھنے ہیں، انعام سے قاری صاحب کے، ماشاءاللہ زندہ باد۔ اللہ کی قسم ہے دل ٹھنڈا ہو گیا جب بچے ہمارے ایسے ہوں گے۔ ظلم کیا ہے؟ دو ظلم ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ظلم ہے۔ ایک ظلم یہ ہے، کہتے ہیں پیغمبر کی ایک بیٹی ہے، کتنی؟ 3 بیٹیاں۔ اچھا اس سے بڑا ظلم کیا؟ شاید آپ کو علم نہیں ہے، وہ اس جملے سے بھی بڑا ظلم ہے، ہاں وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ وہ پتہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں پیغمبر کی 3 نہیں ہے، یہ کافر کی بیٹی ہے۔ ہاں وہ کہتے ہیں کافر کی بیٹی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں جو پہلا خامن تھا نا نعوذ باللہ ماں خدیجہ کا، اس سے یہ 3 بیٹیاں پیغمبر کی بیٹیاں نہیں، یہ کافر کی بیٹیاں۔ اللہ کی قسم تم کہو گے ہم قیامت تک پیغمبر کی چاروں بیٹیوں کا ذکر کرتے رہیں گے۔ آل عباس کا تم ذکر نہیں کرتے، ہم کریں گے۔ آل عباس آپ کی آل ہے، آپ کے اہل ہے، جن کو اللہ رسول نے اہل بیت کہا ہے، ہم سب کو مانتے۔ 5 تن پاک نہیں ہے، سب تن پاک ہے، سب تن۔ وہ میرے پیغمبر کے بدن کو جو مٹی لگ جائے اللہ اس مٹی کو پاک کر دے جائے۔ تم کہتے ہو صرف 5 نہیں، سب تن پاک ہے پیغمبر کے، سب تن۔ آپ کی آل اولاد سے جتنے بھی کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے بھی پڑھا ہے، سب تن پاک ہے۔ تو اہل بیت کا بھی دفاع، صحابہ کا بھی دفاع ہمارا ایمان ہے۔ انشاءاللہ گھنٹے میں اتنی بڑی باتیں، چلیں کوشش کی ہے کچھ نہ کچھ ہوگی، اللہ قبول کر لے، کہیں دوبارہ بات نہ شروع ہو جائے، تو اسی پہ کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ ہم اللہ سے وعدہ کر لیں۔ تو مطلب کیا ہے کہ اب یہ نشست ختم ہوگی، دوبارہ 3 مہینے کے بعد کرچا 3 مہینے، پھر 3 مہینے تک فارغ ہی بیٹھیں گے نا ہم گھروں میں، کیا پروگرام؟ دفاع سے آبائی سن لیا ہے، 3 مہینے بعد پھر سن لیں گے، ویلے 3 مہینے۔ اچھا پھر اس میں کرنا کیا ہے؟ انشاءاللہ جو پہلے بات کی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ کوئی صحابہ کے تذکرے پہ کوئی کتاب گھر میں رکھ لیں، روزانہ کے 15 منٹ 10 منٹ 5 منٹ اپنے کسی بچے کو، بیٹے کو کہ بیٹا یہ 10 منٹ آپ نے صحابہ کے قصے واقعات پڑھنے، صحیح مسند آپ قاری صاحب سے کہ آپ کو کتابیں مہیا کرتے، آپ ان کے واقعات روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ بیٹے بیٹیاں آپ سب مضبوط ہوں گے، صحابہ کے تذکرے دلوں میں مضبوط ہوں گے۔ پھر انشاءاللہ ہوا جتنی بھی تیز چلے، کتنی بھی گرد عبود ہو، انشاءاللہ نہ ہمیں نہ ہماری اولادوں کو نقصان پہنچا سکے گی۔ جب تک زندہ ہے اللہ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں صحابہ کی عزت کی چوکھٹ کا چوکی دار بنا دے، اور اللہ ہمیں، اور یقین جانے کوئی اور لالچ نہیں سوائے اس کے کہ قیامت کا دن ہو، صحابہ اور اہل بیت کے قدموں میں اللہ ہمیں جنت میں جگہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا، بھئی ٹائم کی نا جی